جی انڈین میزائل جو ہے وہ کریش ہو گیا، پاکستان کے علاقے میں کریش ہو گیا بھائی۔ پاکستان کے علاقے میں افواہیں ہیں کہ یہ میزائل جو ہے یہ برہموس تھا۔ برہموس وہ میزائل ہے جو سپر سونک میزائل ہے۔ سپر سونک میزائل کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کوئی 2.5 میک سے 3 میک کے قریب ہوتی ہے اور بہت تیز، یعنی کہ بہت غلطی سے چلا، معذرت خواہ ہیں۔ واقعہ معمول کی مرمت کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ بھارتی حکومت نے واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لے کر اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بھارت کی طرف سے وضاحتی بیان آ گیا، اعتراف بھی کر لیا کہ غلطی سے یہ میزائل جو ہے پاکستان کی طرف آ گیا تھا۔ ایسی حماقت سے دو ملکوں کے درمیان جن میں کشیدگی ہے، ایٹمی قوتیں ہیں، ایک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ 26 فروری 2019 کو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے پہ بمباری کی، آپ نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی، آپ نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی، ہم نے آپ کے 2 جہاز گرائے، ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کر رخصت کیا۔ اب سوال یہ ہے، ابھی وہ چائے ٹھنڈی نہیں ہوئی تو آپ کو پھر طلب ہو گئی؟ مت کیجیے ایسے، مجھے جواب چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا ہمیں کہ جناب ایک سپر سونک میزائل تھا اور وہ میزائل جو ہے وہ انڈیا سے اڑا اور پاکستان کے سرحد میں داخل ہوا، 124 کلومیٹر تک چلا اور پھر اس کے بعد خود ہی گر کے تباہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھنے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے دفتر خارجہ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر بات کرے۔ اس کے اوپر جو ہے ظاہر ہے کہ ان سے سوال پوچھے گئے، لیکن انہوں نے نارملی ان سوالوں کا جواب دینا مناسب خیال نہیں کیا، یا دیا بھی تو اس طرح ڈائریکٹ نہیں دیا۔ مطلب اس میں ایک تو یہ تھا کہ کیا اس کے خلاف، سپر سونک کے خلاف ہمارے پاس بھی تو ہے نا اینٹی میزائل سسٹم چائنا کا دیا ہوا، تو چائنا سے ہم نے جو پچھلے دنوں ہی لیا ہے، تو کیا وہ اس علاقے کے اندر اس کی بیٹریاں متعین نہیں تھیں یا ان کی ریچ میں نہیں تھا؟ اس طرح کے سوالات جو ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی پوچھے گئے، لیکن انہوں نے ان کو بڑے ٹیکٹفلی پیار سے وہ کیا۔ مجھے پریس کانفرنس کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ اگر دشمن کو جوابی طور پہ انہوں نے پیغام نہیں بھیجنا تھا تو نظر نہیں آیا کہ جی عالمی برادری دیکھے اور یہ کرے اور وہ کرے۔ تو خیر اس پہ اوپر سب سے جو پہلا میری نظر سے رسپانس گزرا ہے وہ ہینس کرسٹنسن صاحب۔ جی انڈین میزائل جو ہے وہ کریش ہو گیا، پاکستان کے علاقے میں کریش ہو گیا بھائی۔ پاکستان کے علاقے میں افواہیں ہیں کہ یہ میزائل جو ہے یہ برہموس تھا۔ برہموس وہ میزائل ہے جو سپر سونک میزائل ہے۔ سپر سونک میزائل کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کوئی 2.5 میک سے 3 میک کے قریب ہوتی ہے اور بہت تیز، یعنی کہ بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں افواہیں ہیں کہ یہ نیوکلیر کیپیبل ہے۔ انہوں نے کہا جی اگرچہ میں اس طرح کی کسی سے آگاہ نہیں ہوں کہ یہ نیوکلیر کیپیبل ہے یا نہیں ہے، لیکن ذرائع نے جو ہے وہ کنفرم کیا کہ یہ تھا برہموس ہی، ٹھیک ہو گیا ہے کہ یہ میزائل جو ہے یہ آبجیکٹ کا نام یہ لوگ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غالباً 140 کلومیٹر ہے یا پھر 210 کلومیٹر ہے۔ 9 مارچ کو سورت گڑھ جگہ ہے، خانیوال میاچنو کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ 6:43 یعنی 6:43 پہ شام میں سورت گڑھ سے یہ لانچ ہوا، ہندوستان کا جو علاقہ ہے، اور 6:50 پر یہ میاچنو جو علاقہ ہے یہ وہاں پہ گرا۔ پھر ایک سوال ان سے کیا گیا کہ سر جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو بتا، انہوں نے کہا بالکل، ہندوستان اگر کوئی ٹیسٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان کو انفارم کرتا ہے، پاکستان کوئی ٹیسٹ کرتا ہے تو ہندوستان کو انفارم کرتا ہے، یہ باقاعدہ ایک پروٹوکول ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اس طرح کی کوئی آپ کے پاس انفارمیشن، انہوں نے کہا نہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑا سا یہ معاملہ جو ہے یہ گمبھیر ہو گیا۔ خیر اب دیکھا جائے گا، کیونکہ جو بھارت کے ایمبیسی کے لوگوں کو بلایا گیا، دفتر خارجہ میں ناظم الامور کو بلایا گیا اور ان سے احتجاج کیا گیا، اور دوسری بات یہ کی گئی ہے جنرل صاحب کی طرف سے کہ یقیناً ہندوستان ہی اس کا جواب دے سکتا ہے اور وہی بہتر جواب دے گا، کیونکہ اگر سورت گڑھ سے یہ لانچ ہوا ہے تو یہ کوئی عام بندہ تو کرنے سے رہا، کیونکہ یہ کوئی عام میزائل نہیں ہوتا، اور مطلب اگر تھوڑا سا عام بھی ہو، چلو راکٹ تک تو عام لوگ وہ کر سکتے ہیں، ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، ہمارے ہاں یا ان کے ہاں مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں راکٹ لانچر وغیرہ، لیکن اس کی اتنی رینج نہیں ہوتی، اس کی بڑی شارٹ رینج جو ایریا ہے وہ میکسیمم 1 کلومیٹر تک شاید وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سورت گڑھ اور جو میاچنو یا پھر خانیوال کا علاقہ ہے،
تو یہ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دور کے علاقے ہیں، 200 یا 250 کلومیٹر کا ڈسٹنس طے کرنا یہ راکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ خیر بابر افتخار صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا ہماری تیاری اور یہ اور وہ، تو انہوں نے 2-3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہاں ہماری تیاری ہے یقیناً، ہمارے پاس شاید انہوں نے یہ تو نہیں کہا لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس شاید اس طرح کا بجٹ یا اس طرح کی چیز نہ ہو، لیکن جو اپنے وسائل کے مطابق ہماری تیاری رہتی ہے اور ہم تیار رہتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ S-400 کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا بالکل ہمیں پتہ ہے اس کا، S-400 جب انہوں نے لیا ہے اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اس کو لگایا ہے تو اس سے بھی اس کی بھی ہماری تیاری ہے، بلکہ یہ لفظ یوز کیا کہ اس کا توڑ ہمارے پاس ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ کسی شو میں کوشش کروں گا کہ کسی ایکسپرٹ کو بلا کے ان سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ S-400 کا کیا توڑ ہے جو جنرل صاحب نے ذکر